شام ہونے کو تھی۔ دمشق سے کوئی 3 فرسنگ دور صحرا کے اندر ایک نوجوان اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑا رہا تھا۔ وہ ایک فولادی جسم کا کڑیل عرب تھا۔ لقودک بے آب و گیا اور حد نگاہ تک پھیلے ہوئے صحرا میں وہ اپنے دراز قد اور لمبی نسل کے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگائے مارتا بھگاتا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے چند سوار اور بھی تھے جو ذرا فاصلہ رکھ کر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ شاید وہ اس کے ساتھی تھے اور سب مل کر کسی کا تعاقب کر رہے تھے۔ صحرا کے اندر ایک کے بعد دوسرا بگولا اور گروز اٹھ کر مشرق کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ابوارۂ وطن طیور دور کہیں پیڑوں میں بسیرا کرنے کے لیے صحرا کی فضاؤں کو ناپتے جا رہے تھے۔ شمال اور جنوب میں پھیلا ہوا صحرا اب ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا۔ ریگستان کے مغرب میں دور کوہستان ہرمون کی وادیوں میں سرمئی بادل آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے، جبکہ مشرق میں ذرا آگے پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا جو شمالاً جنوباً دور تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ سوار کھدرے کپڑے کی عبا پہنے ہوئے تھا جس کے نیچے اس کی آہنی زرہ کی کڑیاں چمک رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بیابانوں کے وحشیوں ایسی چمک تھی، لگتا تھا وہ کسی کے سر پر موت بن کر کھیل جانے کا عزم کر چکا ہو۔ اس کی نگاہوں کے تجسس میں اس عقاب جیسی تیزی اور سرخی تھی جو شام کی غالب آتی سیاہی میں اپنے شکار کے پیچھے نکل کھڑا ہوا ہو۔ اس کے تھکے تھکے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ میں ایک سپاہیانہ وقار، دشت کا راز اور صحرا کے اسرار جیسا عزم پنہا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر آہنی خود کا نقاب گرا رکھا تھا اور وہ چہرے سے پہچانا نہ جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحرا کی گرم ہواؤں اور ریت کے اڑتے موٹے ریگزاروں میں اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا رہا، پھر اس کوہستانی سلسلے میں داخل ہو گیا جو صحرا کے مشرقی حصے کی حد بندی کرتا تھا۔ پہاڑی سلسلے کے اندر تھوڑی دور تک سفر کرنے کے بعد اسے اپنے سامنے ذرا فاصلے پر کچھ سوار دکھائی دیے، جنہیں دیکھتے ہی اس کے دل اور ذہن میں ستیزہ کاری شروع ہو گئی۔ شاید وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہی سواروں کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، پھر اپنے ہاتھ سے اس نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے گھوڑے کو بھی وہ اسی سمت موڑ چکا تھا۔ شاید وہ کوئی مختصر ترین کاوا کاٹ کر اپنے آگے جانے والے ان سواروں کو جا لینا چاہتا تھا جن کا وہ تعاقب کر رہا تھا۔ کوہستانی سلسلے سے نکل کر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس دریا کے کنارے آ رکا جو شمالی پہاڑوں سے نکل کر جنوب کی طرف بہتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شمال کی طرف سے وہی سوار اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئے جن کا وہ پیچھا کر رہا تھا۔ اپنے سواروں کے ساتھ دریا کے کنارے سے لے کر کوہستانی چٹانوں تک اس نے ان کا راستہ روک دیا تھا۔ جب وہ سوار نزدیک آئے تو اس عرب نے طوفانی انداز میں اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی۔ اس کے نعرے کی گونج حملہ آور ہونے کا اشارہ تھا، کیونکہ تکبیر کے ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ قضا کا تیر بن کر ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ دریا اور کوہستانی سلسلے کے درمیان ایک طوفان صوت اور ہنگامہ موت اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں گروہ اپنے ازلی دشمنوں کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ وہ عرب نوجوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ ایسے انداز میں حملہ آور ہوا تھا گویا اس کی خون آشام تلوار حشر برپا کر دے گی۔ لمحہ بلمحہ ایک آفاق کی طوفان کی طرح اس کے لڑنے کا دائرہ عمل وسیع ہوتا رہا۔ غصے میں اس کی آنکھیں چنگاریوں کی طرح بھڑک اٹھی تھی اور چہرے کا رنگ تانبا ہو گیا تھا۔ لگتا تھا قدرت نے اسے طوفانوں سے لڑنے اور بجلیوں سے کھیلنے کو پیدا کیا ہو۔ شمال کی طرف سے آنے والوں نے، جن کی تعداد 30 کے قریب ہوگی، اپنی پوری قوت و بصارت سے اپنا دفاع کیا تھا، لیکن اس عرب کے حملوں میں ایک قابل دید طلسماتی ذوق اور طوفانی شوق تھا۔
وہ اس طوفان بلا خیز کی طرح حملہ آور ہوا تھا جو دشت اور بیابانوں میں طوفانوں اور جھکڑوں کے خیابان کھڑے کر دے۔ اس کے حملوں کا بے قرار سلسلہ بڑی تیزی سے پھیلتا رہا۔ جلد ہی وہ اپنے دشمن پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ دو کے علاوہ سب اس کی اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں کا شکار ہو گئے تھے۔ صرف دو نوجوان باقی بچے تھے جو بدحواسی میں شمال کی طرف بھاگنے کے بجائے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر مغرب کی طرف بھاگے اور گھوڑوں کو ایک ٹیلے پر چڑھا دیا۔ اس عرب نوجوان نے ان دونوں کا تعاقب کیا اور جب وہ ایک ٹیلے پر چڑھنے کے بعد دوسری طرف اترنے لگے تو اس عرب نے تحکمانہ انداز میں کہا، ٹھہرو ورنہ میرے تیر تم دونوں کو چھلنی کر دیں گے۔ وہ دونوں ٹیلے کے اوپر رک گئے۔ اس عرب نے اپنی خون ٹپکتی تلوار فضا میں لہراتے ہوئے کہا، اپنی تلواریں نیام میں کر لو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے زمین پر پھینک دو۔ وہ دونوں سوار رک گئے۔ اپنی تلواریں انہوں نے نیام میں کر لی۔ اپنے گھوڑوں کی خرچینوں میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے نقدی کی بھاری تھیلیاں نکالی اور انہیں پتھریلی زمین پر پھینکنے کے بعد وہ سوالیہ کیفیت میں اس عرب کی طرف دیکھنے لگے۔ عرب نے کھولتی ہوئی آواز میں پوچھا، یہ مال تم نے کس سے اور کہاں سے لوٹا؟ ان میں سے ایک نے گھگیائی ہوئی آواز میں کہا، اسے ہم نے بنو زیبان کی ان بستیوں سے لوٹا جو صحرا کے شمالی کنارے کے ساتھ ساتھ پڑتی ہیں۔ تمہیں ہم سے یہ مال نہیں چھیننا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے بنو زیبان کی بستیوں کو لوٹا ہے جبکہ تم ابسی ہو۔ بنو زیبان اور بنو ابس میں پرانی عداوت اور دشمنی ہے۔ اس عرب نے غرا کر کہا، کوئی ابسی اور زبانی نہیں، ہم سب مسلمان ہیں اور ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب تک تم دمشق کے وزیر طاہر المرزغانی کی شہر پر لوٹ مار کرتے رہو گے، میں بھی تمہارے قتل اور تم سے چھینا چھپٹی کا سلسلہ جاری رکھوں گا، اس لیے کہ جن کو تم لوٹتے ہو میں تم سے چھین کر انہیں واپس لوٹا دیتا ہوں، اور جانتے ہو میرا کام تمہارے کام سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہے۔ تم صرف وزیر کا پیٹ بھرنے کے لیے عوام کو لوٹتے ہو، تمہارے سامنے لوभ اور لالچ کے علاوہ المرزغانی کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، جبکہ میں صرف اپنے خدا کی خوشنودی اور رضا کی خاطر لٹے ہوئے لوگوں کو ان کا مال لوٹا دیتا ہوں، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تم اپنی بھیڑیے جیسی خوب بدل نہیں لیتے۔ وہ عرب خاموش ہو گیا۔ اس کے دونوں دشمن انتہائی بے چارگی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عرب نے پھر غصے اور درندگی میں کہا، جاؤ چلے جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگر تم نے اپنے انہی اعمال پر عمل کیا تو پھر دمشق کی فضا تمہارے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ یاد رکھو، تمہاری پشت پر بے شک دمشق کا وزیر طاہر المرزغانی ہے، اس کے باوجود میں تم جیسے نقب زنوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں جاری رکھوں گا۔ ان دونوں سواروں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور ٹیلے سے نیچے اتر کر وہ دریا کے کنارے کنارے دمشق کی طرف جانے والی ٹیڑھی پگڈنڈی پر اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ عرب نے نیچے اتر کر تھیلیاں اٹھا کر اپنی خرچین میں ڈال لی۔ افق کے دریچے لالگوں ہو گئے تھے، گہرے نیلے آسمان پر شام کے ماتمی سائے پھیل گئے تھے۔ رات کے کسی تھکے ہارے مسافر کی طرح سورج مغربی صحرا کے اس پار گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ دریا کے وسط میں کشتیوں کے اندر کھڑے ماہی گیر مدھر دھنوں میں عربی گیت گاتے ہوئے اپنے اپنے جال کھینچ کر کشتیوں کو کنارے کی طرف لانے لگے تھے۔ بھیڑیے غاروں میں چیخنے لگے، آسمان خاموش تھا اور آہستہ آہستہ شام کی سیاہی پر چاند ستاروں کی فطرتی گیت غالب آنے لگے تھے۔ وہ عرب ٹیلے سے اترا، وہ سیدھا دریا کے کنارے آیا، باگے کھینچ کر اس نے اپنے گھوڑے کو روکا۔ دریا کے کنارے کی گیلی ریت سے سوندھی سوندھی خوشبو اٹھ رہی تھی۔
وہ عرب نیچے اترا اور گیلی ریت پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چلو سے پانی پینے لگا۔ اس کا گھوڑا بھی آگے بڑھ کر پانی پی رہا تھا۔ پانی پی چکنے کے بعد وہ عرب اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ انہوں نے ریت پر سے نقدی سے بھری ہوئی تھیلیوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ یہ سب تھیلیاں انہوں نے ان سے چھینی تھی جو ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ عرب نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے رفیقوں، ان تھیلیوں کو اٹھاؤ اور آؤ، رات کی تاریکی میں یہ تھیلیاں بنو زیبان کے انہی لوگوں میں بانٹ آئیں جن سے یہ لٹیرے چھین کر فرار ہوئے تھے۔ اس کے ساتھیوں نے تھیلیاں اٹھائیں اور دوبارہ پہاڑی سلسلے سے نکل کر رات کی ہر لمحہ گہری ہوتی ہوئی تاریکی میں وہ صحرا کے اندر اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ دوسرے روز مغرب کی نماز کے بعد جبکہ گھروں میں فانوس اور چراغ روشن ہو گئے تھے، وہی عرب دمشق شہر میں داخل ہوا۔ وہ بے حد پرسکون اور مطمئن تھا۔ اس کے ساتھی جن کا تعلق دمشق شہر ہی سے تھا اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ زرگروں کے بازار سے گزر کر جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو کسی نے اسے پکارا، عامر، عامر، رک جاؤ۔ وہ عرب جس کا نام عامر بن نافع تھا اپنے گھوڑے کو روک چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک جوان اس کے قریب آیا جس نے اپنے ہاتھ میں چرمی تھیلا پکڑ رکھا تھا۔ عامر بن نافع نے اپنا گھوڑا اس کے قریب لے گیا اور آنے والے جوان کو پکارتے ہوئے کہا، سعد، سعد، تم نے مجھے کیوں روکا؟ وہ جوان جس کا نام سعد تھا قریب آیا اور عامر بن نافع کی گھوڑے کی باگیں پکڑتے ہوئے کہا، کہاں سے آ رہے ہو؟ عامر بن نافع نے مطمئن اور پرسکون لہجے میں کہا، شمالی صحرا کے کنارے بنو زیبان کی بستیوں سے آ رہا ہوں۔ تم خود کہاں سے لوٹ رہے ہو؟ سعد جو کہ ایک طبیب تھا اپنے چرمی تھیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، وزیر طاہر المرزغانی اور مدرسہ الحربیہ کے ناظم مجیر الدین کے لڑکے آج شکار کھیلتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے۔ میں ان دونوں کی مرہم پٹی کر کے لوٹ رہا ہوں۔ طبیب سعد نے اس بار گہری افسردگی میں کہا، عامر، آج المرزغانی نے تمہارے ابی کو طلب کر کے تنبیہ کی تھی کہ اپنے بیٹے سے کہو میرے آدمیوں کا سامنا کرنے سے باز رہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میرے آدمی دمشق شہر اور اس کے نواح میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ تمہارا بیٹا ان کے کام میں دخل اندازی کرتا ہے۔ عامر نے طنزاً کہا، امن قائم کرتے ہیں یا ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کرتے ہیں؟ سعد نے مایوسانہ لہجے میں کہا، عامر، میں جانتا ہوں طاہر المرزغانی کے آدمی لوگوں کو لوٹتے ہیں اور تم ان سے مال چھین کر ان کے وارثوں تک پہنچاتے ہو۔ مجھے یہ بھی خبر ہے کہ شہر کا محتسب جمال الدین اور امام یوسف فندلاوی تمہاری پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ایک دوست کی حیثیت سے میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے منفعت کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔ عامر نے جرأت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سعد، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں ایک نیک کام کے پیچھے ہوں، اب میں اس سے پسپائی نہیں کر سکتا، اور پھر اب حالات پہلے جیسے نہیں ہیں۔ پہلے میں صرف امام یوسف کے کہنے پر ایسا کرتا تھا، اب محتسب جمال الدین نے میرا نام شہر کے محافظوں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ میں دمشق حکومت کا تنخواہ دار ہوں، اب چور اچکوں کے خلاف کام کرنا میرے ان فرائض میں شامل ہے جو محتسب نے مجھے سونپ رکھے ہیں۔ طاہر المرزغانی کو اگر مجھ سے کوئی شکایت ہے تو وہ جمال الدین سے بات کرے، اس لیے کہ وہ دمشق شہری نہیں، اس کے مضافات کے لوگوں کی بھی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وزیر المرزغانی دمشق کے حکمران تاج الملوک بوری کے بعد سب سے زیادہ باحیثیت شخصیت ہے، لیکن میں اس کی غلط گیدڑ گھرکیوں میں آ کر اپنے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ عامر جب خاموش ہوا تو سعد نے ایک عزم کے ساتھ کہا، تم جو چاہے کرو، میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ نافع کے بیٹے،
میں صرف ایک طبیب ہی نہیں، خدا کی قسم تم دیکھو گے، اگر کبھی وقت آیا تو میں تمہارے حق میں تلوار لے کر سینہ سپر ہو جاؤں گا اور تمہاری حفاظت کرتے ہوئے یہ بھی بھول جاؤں گا کہ میں ایک طبیب ہوں اور میرے کیا فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میری تم سے التماس ہے کہ تم اپنی اس ہمسائی اور عیسائی لڑکی کا تو خیال رکھا کرو جس کا نام شمامہ ہے۔ عامر نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس کا نام مت لو سعد، وہ فاحشہ اور بدکار ہے۔ سعد نے فوراً اس کی طرفداری کرتے ہوئے پوچھا، تم نے کبھی اسے بدکاری کرتے دیکھا ہے؟ یہ سب اس کے متعلق توہمات اور قیاس آرائیاں ہیں، اس لیے کہ وہ بازار میں ناچ گا کر اپنی گزر بسر کرتی ہے۔ جب اس کے ماں باپ زندہ تھے وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر پرمسرت زندگی بسر کر رہی تھی۔ اب چونکہ وہ اس دنیا میں تنہا ہے لہٰذا بازار میں ناچ کر وہ اپنا گزارا کرتی ہے، اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ سعد نے چند ثانیے رک کر کہا، عامر، آج اس کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا ہے کہ میں تمہارے سامنے اس کی حمایت کے لیے مجبور ہوا ہوں۔ عامر نے اس بار ذرا پریشان آواز میں پوچھا، کیا ہوا اسے؟ سعد فکر گیر لہجے میں بولا، آج جب وہ بازار سے گزر رہی تھی کچھ آدمیوں نے اسے اٹھا کر بدکاری کے ارادے سے کہیں لے جانا چاہا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ طاہر المرزغانی کے آدمی تھے۔ بازار میں کھڑے چند جوانوں نے شرافت کا ثبوت دیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر شمامہ کو ان درندوں اور بھیڑیوں سے چھڑا لیا، اور جب میں بازار سے لوٹ رہا تھا میں نے دیکھا جہاں شمامہ رقص کیا کرتی تھی وہاں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور بوڑھا بزرگ جس کا نام امیس بن منظر ہے جو بربط بجاتے ہوئے بازار میں ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے شمامہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے تسلی دے رہا تھا۔ عامر نے چند لمحوں تک کچھ سوچا، سعد کی بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ آہن گروں کے بازار میں عامر کا گھوڑا ہنہناتا ہوا ایک صاف ستھرے مکان میں داخل ہوا۔ صحن کی دائیں طرف کھجور کی ٹہنیوں سے ایک چھپر بنا ہوا تھا۔ عامر گھوڑے کو اس کے اندر لے گیا۔ گھوڑے کی زین اتار کر اس نے ایک طرف رکھے ہی تھے کہ مکان کے ایک کمرے سے اس کا بوڑھا باپ نافع بن نعمان نکلا اور چھپر کی طرف بڑھا۔ چند لمحوں تک وہ نہایت اداسی اور پریشانی سے عامر کو دیکھتا رہا، پھر دکھی لہجے میں اس نے پوچھا، پچھلی رات تم نے پھر باہر گزار دی بیٹے؟ بوڑھے نافع بن کعب کو شاید کوئی خیال گزرا اور اپنے سوال کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ پھر بول پڑا، تمہیں بھوک لگی ہوگی، آؤ کھانا کھاؤ۔ نافع بن کعب عامر کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا، اسے کھانا نکال کر دیا اور وہ چپ چاپ کھانے لگا۔ کھانے کے بعد عامر جب ہاتھ دھو کر فارغ ہوا تو بوڑھے نافع نے کہا، بیٹے آج طاہر المرزغانی نے مجھے پھر طلب کیا تھا، اس کا کہنا ہے کہ عامر نے باپ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، طبیب سعد نے مجھے راستے میں سب کچھ بتا چکا ہے۔ نافع نے پھر اداس آواز میں کہا، پھر تمہارا کیا خیال ہے میرے بیٹے؟ میں تو کہتا ہوں تم طاہر المرزغانی کے آدمیوں میں مزاحمت کرنے سے گریز کرو۔ میرے بچے، تم میری زندگی کی تاریک رات کی سحر ہو، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ تم پر کوئی مصیبت پڑے۔ عامر نے لرزاں اور پھٹی پھٹی سی آواز میں کہا، اے میرے باپ، آپ جانتے ہیں طاہر المرزغانی کے آدمی اپنی رایا کو لوٹتے ہیں، وہ پیٹ کے کتے ہیں اور ان کے ہاتھوں مفلوک الحال دہقان زادیوں کی عزت و عفت تک محفوظ نہیں۔ وہ مرمری ایوانوں میں شاعروں کے قصائد سننے اور خوابوں میں مٹی کے گھوڑے دوڑانے کے عادی ہیں۔ آپ بے فکر رہیے، مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ میرے لیے ان کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے بھیڑیے کے سامنے لومڑی کے بھڑ اور عقاب کے سامنے چیلوں کے گھونسلے۔ بوڑھا نافع چند ثانیوں تک خستگی اور بے چارگی سے عامر کو دیکھتا رہا، پھر غمزدہ آواز میں اس نے کہا، بیٹے آج طاہر المرزغانی نے مجھے پھر بلا کر کہا تھا، تم دمشق کے ایک معمولی آہن گر ہو
اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ اپنے بازو کی قوت کو اپنی چادر کے اندر سمیٹ کر رکھے۔ میرے بچے، میں جانتا ہوں دمشق کا محتسب جمال الدین اور امام یوسف اندلاوی تمہاری پشت پناہی کر رہے ہیں، اور یہ دونوں قوم اور ملت کے مخلص و غمسار ہیں۔ اس کے باوجود میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم محتسب کی یہ ملازمت ترک کر دو۔ ایسا نہ ہو کبھی یہ ہمارے لیے نقصان دہ اور تکلیف کا باعث بن جائے۔ تم میرے ساتھ اپنی دکان پر کام کیا کرو۔ تمہارے جانے کے بعد آج شام تک صرف 4 تلواریں اور 2 خنجر بنا سکا ہوں۔ بہت سے گاہک خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ اور پھر طاہر المرزغانی منتقم مزاج انسان ہے۔ وہ اونٹ کی طرح کینہ پرور اور لومڑی کی طرح عیار ہے۔ دمشق کا موجودہ حکمران تاج الملوک بوری انتہائی نیک نفس اور مذہب پسند انسان ہے، لیکن وزیر طاہر المرزغانی اس پر ایسا چھایا ہوا ہے کہ وہ اس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لیتا ہے۔ اس کے علاوہ میں تم پر ایک اور انکشاف بھی کروں۔ شہر میں جس قدر اسماعیلی ہیں وہ سب طاہر المرزغانی کے ساتھ ہیں، اور تم جانتے ہو اسماعیلی اپنے دشمن کو ہلاک کرنے میں کیسے طاق اور عیار ہیں۔ اگر وہ ہمارے خلاف حرکت میں آ گئے تو خدا معلوم ہمارا انجام کیا ہوگا۔ عامر نے نہایت سادگی اور متانت سے کہا، اے میرے باپ، محتسب جمال الدین اور امام یوسف بھی اپنے حلقے کے ساتھ بیدار اور چوکس ہیں۔ اگر وقت آیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیر طاہر المرزغانی صداقت کی آواز کو دبا نہ سکے گا۔ ایک وقت ضرور آئے گا ہم دمشق کے حکمران تاج الملوک کو طاہر المرزغانی کا اصل چہرہ دکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ نافع کبھی غصے کبھی تفکرات کے عالم میں کھڑا عامر کو دیکھتا رہا، پھر غمگین اور دلگیر آواز میں اس نے کہا، میرے بیٹے، طاہر المرزغانی کہہ رہا تھا اگر عامر اس کے آدمیوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کرے تو وہ تاج الملوک سے کہہ کر اسے عبید میں کوئی اچھی ملازمت دے دے گا۔ عامر کا حل کڑوا سا ہو گیا، پھر اس نے تلخ لہجے میں کہا، نہیں بابا، میں لومڑیوں سے اتحاد نہیں کر سکتا۔ میں ان بھیڑیوں کی شکارگاہ میں رہ کر زندگی بسر نہیں کر سکتا جو بے گناہوں کو گرسنگی اور فاقہ کشی کا شکار دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ میرے باپ، انتظار کیجئے، میں مانتا ہوں ہماری منزل ابھی دور ہے، لیکن ایک روز آپ ضرور دیکھیں گے کہ ہم بے لگاموں کو لوہے کی لگامیں چڑھا کر ان کی ساری کجی درست کر دیں گے۔ لوگ اب بیدار ہو رہے ہیں۔ وہ المرزغانی کے آدمیوں کی وحشت اور سربریت کے سامنے محتسب اور اس کے حواریوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھنے لگے ہیں۔ میرے باپ، میں غریبوں اور بیواؤں کے کام آتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ موتی سمندر میں گر جائیں، ہیرے مٹی میں مل جائیں، تو میں اس نیک مہم سے کنارہ کش ہو جاؤں گا۔ نافع تھوڑی دیر تک چپ رہا۔ اس کی آنکھوں میں رحم انگیز استفسار تھا۔ پھر خزانزدہ سی آواز میں اس نے کہا، اے میرے فرزند، پہلے میں ارادہ کر چکا تھا کہ اگر تم اس کام سے باز نہ آئے تو تمہیں واپس قبیلے میں تمہارے چچا کے پاس بھیج دوں گا، لیکن تمہاری باتیں سن کر میں محسوس کرتا ہوں تم حق اور سچائی پر ہو۔ بیٹے، تم میری آخری امید ہو، اور میں نہیں جانتا آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ اس کے باوجود اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے ضمیر کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہے ہو تو میں آخر تک تمہارا ساتھ دیتا رہوں گا۔ اچانک نافع کی حالت بدل گئی اور خشمناک لہجے میں اس نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنے مقصد کو اپنی زندگی کی طرح عزیز جان کر رکھو۔ میں جانتا ہوں گناہ گاروں کے اونگتے ہوئے ضمیر کو جھٹکے دیتے ہوئے لوگ تم پر آفاق تنگ کر دیں گے، پر تم دلگیر اور دل فگار نہ ہونا اور بیداری و حق پرستی کا احساس لے کر آگے بڑھتے رہنا۔ خدائے بزرگ و برتر تمہاری نصرت اور رہنمائی کرے گا۔ آؤ اب دونوں مل کر دکان میں کام کریں تاکہ کل کسی گاہک کو مایوس اور ناکام نہ لوٹنا پڑے۔ عامر نے اپنے باپ کا ہاتھ بڑی عقیدت سے تھامتے ہوئے کہا،
آپ آرام کیجئے، میں اکیلا ہی دکان کا سارا کام ختم کر دوں گا۔ نافع بن کعب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل گئی اور وہ کوئی جواب دینے کی بجائے خاموش رہا۔ عامر اٹھ کر دکان میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے بھٹی گرم کر کے لوہے کی سلاخوں کو گرم سرخ انگاروں میں رکھا۔ لوہے کے ٹکڑے سرخ ہو گئے تو اس نے ہتھوڑا سنبھال لیا اور اپنی تیز ضربوں سے وہ لوہے کی سلاخوں کو تلواروں اور خنجروں کی شکل دینے لگا۔ عامر آندھی اور طوفان کی طرح اپنے کام میں مصروف تھا۔ ایک لڑکی دکان میں داخل ہوئی۔ وہ جوان، حسین اور پرعز جمال تھی۔ وہ شمامہ تھی، عامر کی ہمسائی، دمشق شہر کی اسائی رقاصہ۔ چند لمحوں تک وہ خاموش کھڑی عامر کو دیکھتی رہی، پھر پرشوق آواز میں اس نے پوچھا، کیا کر رہے ہو عامر؟ عامر بے اعتنائی اور بے حسی سے بولا، دیکھ رہی ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ یاد رکھو، میرے اور تیرے کام میں فرق ہے۔ تم جسم کا رقص کرتی ہو، میں اپنے بازوؤں اور تلوار کا رقص کرتا ہوں۔ تیرے عیاں جذبوں میں کوئی آتش ناکی نہیں، جبکہ میرے حملوں میں بے قرار سلسلہ ہے۔ جاؤ، اپنے گھر چلی جاؤ، میرے اور تمہارے درمیان ایک بہت دوری کی ایک دیوار اور ایک آڑ ہے۔ شمامہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحوں تک وہ بڑی حسرت سے عامر کو دیکھتی رہی، پھر اپنے آنسو پوंچھتی ہوئی وہ باہر نکل گئی۔